بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے عافیت و خیریت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا کل قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہو۔ جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھے گا پل صراط کا 1500 سال کا راستہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزار لے گا۔ جمعے والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پیش کیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، آگے پیچھے بھی زبان ہماری تر رہے درود پاک سے۔ 28واں روزہ اللہ نے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، سارا دن اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ اور جیسا کہ آج تاک رات آخری رات ہے، آخری تاک رات اس عشرے کی 29 کی رات آ رہی ہے، تو خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو آج کی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے یا آج کی رات عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور آپ کی اس جامع مسجد عبد الرحمن میں آج قرآن پاک کی تکمیل بھی ہے، ختم قرآن پاک بھی ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوا قرآن پاک اور آج انشاءاللہ والناس ہوگی تراویحوں، اور تکمیل قرآن پاک کی محفل قبولیت کی محفل ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس محفل میں پروگرام میں اور ایسی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی ملتی ہیں اور قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج قرآن پاک کی تکمیل میں آپ پہنچیں اور تراویحاں پڑھیں، اس کے بعد دعا میں شامل ہوں، انشاءاللہ ارادہ بنا کے آئیں کہ قرآن کریم سے کوئی بڑی کتاب نہیں ہے دنیا میں، سب سے بڑی اور لاریب کتاب ہے، اور اللہ کی زبان ہے، پیارے نبی پہ نازل ہونے والی ہے، جبرائیل لے کے آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ کو اس کلام کا واسطہ دیں گے اور ہماری اٹکی ہوئی دعا اللہ قبول فرمائے۔ یہ آپ نظریہ بنائیں کہ تراویحیں بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے، کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے انسان سے، یہ آگے پیچھے بندہ پڑھ لیتا ہے، آج اپنی تمام تر مصروفیات نکال کے تراویح یہاں پڑھیں۔ شاید کہ بہت کم مسجدیں ہوں گی جن میں آج ختم ہوگا، ساری مسجدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس علاقے میں مضافات میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے کہ جس میں قرآن پاک ابھی رہتا ہو مکمل ہونے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہی ابتدا ہوئی 22 روزے سے تو الحمدللہ میرا بیان چل رہا تھا، مضافات میں جتنی بھی مسجد تھیں روزانہ اللہ پاک نے توفیق دی، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ ایک تبلیغ ہے، اللہ پاک نے موقع دیا تھا
اور ہر مسجد میں الحمدللہ بیان ہوا ہے میرا. وہ بات بھی سامنے ہے کہ کوئی مسجد باقی نہیں ہے, یہی مسجد باقی ہے جس میں تکمیل قرآن ہونا ہے. تو آپ سارے ساتھی کوشش کر کے آج عشاء کی نماز یہاں پڑھیں. انشاءاللہ جمعہ بھی آخری جمعہ ہے آج ہمارے رمضان کا, جسے کہتے ہیں کہ الوداعی جمعہ. پھر ماہ رمضان الوداع ہوگا. تو جو مسئلے کی بات کرنی تھی وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ نے سنا ہوگا بھلے دور میں ایک جملہ چلتا تھا کہ آخری جمعہ قضائے عمری, قضائے عمری یعنی نمازیں قضا جو ہوتی ہیں وہ ایک ترتیب چلی آ رہی تھی. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. یہ جاہل لوگ جو ہے نا یہ اپنی طرف سے ایک شوشہ چھوڑتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ جہنم کے اوپر, دوزخ کے اوپر اپنا گھر بنا لے. دوزخ کے اوپر اپنا کیا بنا لے؟ ویسے بندہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بات کوئی نہیں, آپ سرکار نے فرمایا کوئی نہیں, ایسے ہی شوشہ چھوڑ دیا یعنی کہ جھوٹ باندھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی بڑے ادب و احترام, اور حضور کا فرمان جو اس میں کمی بیشی کرنے والا بندہ وہ پھر سن لے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو چاہیے کہ جہنم کے اوپر اپنا گھر بنا لے, جہنم کے اوپر پل بنا لے, ادھر ٹھکانا ہوگا اس کا. تو ایک شوشہ چھوٹا ہوا ہے کہ جو 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور اس میں سورۃ فاتحہ پڑھیں, پھر 3 دفعہ کل شریف پڑھیں, اور یا 1000 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں, آپ کی جتنی پیچھے نمازیں قضا ہو گئی نا وہ ساری ادا ہو جائے. 100 کا حساب کرو, ساری نمازیں قضا تے پڑھو 4 رکعت, سارا کھاتا معاملہ درست. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. اللہ ان مولویوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو ایسے شوشہ چھوڑ. بالکل جھوٹ ہے, ابس ہے, من گڑاتی ہے, کوئی روایت نہیں ہے. بھائی جو نماز قضا ہے وہ قضا ہو گئی آپ کی, اس کے ادا کرنے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہے اس کی نماز چھوٹتی نہیں ہے, مومن کی نماز قضا نہیں ہوتی. ہاں اگر کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, نیند کے غلبے کی وجہ سے قضا ہو گئی ہے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اٹھے اس کو قضا کر لے. یا اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں کہ اب ان کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے. مثال کے طور پہ صبح کی نماز پڑھی ہے تو اس کی 2 مہینے پہلے صبح کی جو نماز قضا تھی تو نیت کر لے کہ جو میری پہلی نماز قضا تھی صبح کی وہ میں قضا پڑھتا ہوں, 2 فرض پڑھ لے. اسی طریقے سے قضا کرنے کا جو طریقہ ہے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. اس بات پہ مت رہیں پرانا جو جملہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جی قضائے عمری نماز 4 رکعتیں پڑھنے سے مکمل ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ شیخ فانی ہے, بہت بوڑھا ہے کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتا, ہل جل نہیں سکتا بیچارہ, یہ بوڑھی عورت ہے, اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب آپ نے مسئلہ تو بتلایا ہے, یہ بھی ذرا واضح کر دیں کہ اس کی کیسے معافی ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. استغفر اللہ. جو جان بوجھ کے کرتا ہے. اب ایک بندے کی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے, جیسے آپ نے سنا کہ بوڑھا مرد ہے, بوڑھی عورت ہے, یا بیمار ہو گئے, اب وہ نماز پڑھنے سے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی نماز قضا ہوگی, کیا ہوگا؟ اس کے لیے شریعت نے جو ترتیب بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ صدقہ فطر دیتے ہیں نا, ابھی فطرانہ جس طرح آپ نے دینا ہے, ایک بندے کا 100 روپیہ تو ایک نماز کا 100 روپیہ وہ نکالے, یعنی اس کو فدیہ کہتے ہیں, فدیہ. اور روزوں کا جو ہوتا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے, اور نماز جو قضا ہو جائے یا فوت ہو جائے, جو مرنے والا یا بہت بوڑھا بندہ ہے جو اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, رہ گئی ہیں, تو اس کے بدلے میں علماء نے ریسرچنگ کی ہے شریعت سے, وہاں سے شریعت کا نقطہ لے کے وہاں سے بات نکال کے بتلائی ہے کہ جو بندہ, جس بندے کے ذمہ نمازیں قضا تھیں یا نمازیں تھیں وہ فوت ہو گیا ہے, یا اسی طریقے سے جتنی یاد آ سکتی ہیں ہر نماز کے بدلے فدیہ نکالے. وہ فدیہ کیا ہے؟ جس طرح صدقہ فطر ہے, یا ہر مسکین کو نماز کے بارے میں جو ہے نا نماز کے بدلے کھانا کھلائے.
بہترین حل یہ ہے کہ جس طرح صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، ہر نماز کے بدلے صدقہ فطر نکالے. اس لیے ایک شریعت کا حصہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، دماغ میں سمجھ آئے یا نہ آئے. شریعت کی بات سمجھ مجھے آئے، آپ کو آئے، اچھی بات ہے، نہ آئے تو وہ ہماری اپنی کمزوری ہے. شریعت تو وہی شریعت ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے، ماننے میں بہتری ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے یا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ شریعت کا حصہ ہے، ہمارا دماغ اس قابل نہیں ہوا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ شریعت کے قریب ہو کے اس بات سنو اور سمجھیں تاکہ وہ بات ہمارے ذہن اور دل میں آ جائے. اللہ تمام مسلمانوں کو دین کے ساتھ سچی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ الفت، مسجد کا تعلق، قرآن کی دوستی نصیب فرمائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.